بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت مند رہنے کے لیے بالکل بنیادی اور لازمی فرض جو ہے وہ منہ اور دانتوں کی صفائی، جسے کہ اورل ہائیجین بھی کہا جاتا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ صحت مند دانت نہ صرف یہ کہ چہرے کی خوبصورتی کا ضامن ہے، بلکہ غذا کو چبانے، اس کو ہضم کرنے، ہضم کے قابل کرنے، اس سب میں بھی ایک بنیادی اہمیت اور بنیادی کردار یہ ادا کرتے ہیں۔ تو پورا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے دانت جو ہیں وہ عرصے تک ہمارا ساتھ دے سکیں اور مختلف امراض سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ دانتوں کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں صفائی کی سب سے بڑی اہمیت ہے، اور صفائی میں صبح اٹھنے کے بعد اور رات سوتے وقت برش کرنا اور دانتوں کو صاف کرنا یہ نہایت ضروری ہے، اور اس کے لیے بہت کوئی نرم سے نرم جو برش ہو سکتا ہے یا سافٹ جو برش ہو سکتے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی صاف کرنے کے جو طریقے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ زور لگا کر اور جو اس طرح سے رگڑا جاتا ہے دانتوں کو یا بہت گھسا جاتا ہے، اس طرح نہیں، بلکہ بہت ہلکے ہاتھ سے دانتوں کو صاف بھی کرنا چاہیے، اور کس اینگل سے برش سے صاف کیا جائے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر چند بار ہم اس طرح سے ایسے پھیر رہے ہیں، اندر بھی اور باہر بھی، نیچے بھی، تو پھر کچھ یہ ڈائریکشن بھی ہونا چاہیے، اور اس ڈائریکشن سے بھی ہمیں اس کی صفائی کرنی چاہیے۔ اس میں اس کے اینگلز کا خیال رکھنا، اور یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ دانتوں کی 18 سطحیں ہم کو صاف کرنی ہیں، یعنی 4 سطحیں سامنے کی، 4 اس طرف کی، 4 دوسری طرف کی، ایسے ہی اوپر کی جو سطحیں ہیں وہ اور اسی طرح سامنے والی کی اوپر اور نیچے، تو 18 سطحیں اگر آپ کو صاف کرنی ہیں تو کتنا وقت دانت کی صفائی کے لیے دینا ہوگا، اس کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ عموماً جو دانتوں کے معاملے میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ خلال کا استعمال ہے، اور خلال عموماً دانت کے ایک طرف سے دوسری طرف جو گزار دیا جاتا ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور خلا وہاں پیدا ہو جاتا ہے جس میں کہ چیزوں کے رکنے اور پھنسنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو نوکدار خلال سے اس کو صرف باہر کھینچ لینا یا نکال دینا ہی کافی ہوتا ہے، اور کوئی بھی برش یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کے بعد صاف انگلی سے دانتوں کو بھی اور مسوڑوں کا مساج کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انگلی کی جو ساخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اس طرح کی بنائی ہے کہ یہ نرم بھی ہے اور کھردری بھی ہے، تو یہ مسوڑوں کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مسوڑوں کا مساج بھی ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے رطوبت نکل جاتی ہے، اور دانتوں پر پھیرنے سے دانتوں میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ انگلی سے بھی اس کو صاف کر لیا جائے، اور اس کے بعد میں پھر غرارے کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں کہ غرارے کر کے اور گلے کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، خاص طور پر سوتے وقت۔ اس میں ہی سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس بات کی ہے کہ اگر میٹھی کوئی چیز کھائی جا رہی ہے تو میٹھی چیز کھانے کے بعد اور پھر کلی کر لینا اور منہ کو صاف کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ منہ کے اندر میٹھا ماحول رہنا یہ جراثیم کو دعوت دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیویٹیز بھی پیدا ہوتی ہیں اور دانت خراب بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چھوٹے بچے جو بہت زیادہ ٹافیاں یا ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میٹھی چیز اس طرح کی جو ہیں وہ کم سے کم بھی استعمال ہوں، اور اس کے بعد صفائی بھی پوری طرح سے منہ کی کر لینا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں اپنی جگہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی دانت صاف کس چیز سے کیے جائیں، اس کے لیے عرصہ دراز سے جو چیزیں طب یونانی میں
استعمال ہوتی رہی ہیں، اس میں پیلو کا جو درخت ہے اس کی مسواک بھی اور مختلف طریقوں سے وہ بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور دوسری دوا جو ہے وہ ریون مختلف شکلوں میں، منجنوں میں اور بہت سی چیزوں میں ڈال کر یہ استعمال کی جاتی رہی ہے۔ اگر ہم پیلو کا ہی جائزہ لیں تھوڑا سا، تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ شاید منہ کی صفائی کا لحاظ رکھتے ہوئے قدرت نے اس میں اجزاء شامل کیے ہیں، اور پہلی چیز جو اس کا کیمیاوی تجزیہ کیا گیا اور پہلی چیز جو اس میں ہے وہ کلورین ہے۔ وہ کلورین جراثیم کش کتنے اثرات رکھتی ہے اور کتنے فائدہ مند ہے، آپ سب کو اس کا علم ہے۔ یا دوسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ رالدار مادے جو ہیں، یہ بھی بہروزہ ٹائپ کی چیزیں بھی ہیں جو کہ جراثیم کش بھی ہیں اور زخموں کو بھرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ تیسری چیز اس میں گندھک بھی جراثیم کش ہے، زخموں کو بھرتی ہے، اور کوئی بدبو یا اس طرح کے کوئی اندر کیویٹیز پیدا ہو رہی ہوں تو وہاں بھی جراثیم کو یہ ہلاک کرتی ہے۔ اور ایک اور جو بہت اہم چیز اس میں موجود ہے مسواک میں، وہ ٹینک ایسڈ ہے۔ ٹینک ایسڈ نہ صرف یہ کہ خون کے بہنے کو روکتا ہے بلکہ مسوڑوں میں سکڑن پیدا کرتا ہے، تو یہ سکڑن پیدا ہونے کی وجہ سے جو معمولی ہلتے ہوئے دانت ہیں وہ جم جاتے ہیں اور ان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے کچھ اس میں ریتیلے مادے بھی موجود ہیں، جیسے کہ مانجنے کے لیے کچھ ریتیلی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے دانتوں کو مانجنے یا چمکانے کے لیے کچھ ریتیلے مادے اور اس طرح کے کچھ مسواک میں رکھے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رنگ کو کاٹنے والی چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اگر دھبے دانتوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں یا دانت پیلے پڑ رہے ہیں تو وہ جو رنگ کو کاٹنے والی چیزیں ہیں وہ دانتوں کو سفید کر دیں گی اور چمکا دیں گی، اور وائٹامن سی بھی اس میں پایا گیا۔ اس کی کیمسٹری جو ہے وہ پوری تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتنی مفید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرصہ دراز سے، بلکہ یہ کہ ہمارے ہاں تو ایک سنت کے طور پر بھی مسواک کا استعمال پابندی کے ساتھ کیا جاتا رہا، اس کے فوائد کو سب کو دیکھتے ہوئے۔ اتنی سب ان کی خوبیوں اور جو اس کے فوائد ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمدرد لیبارٹریز نے ایک ٹوتھ پیسٹ کی اس کو شکل دی تاکہ استعمال میں آسانی ہو جائے، ہر گھر میں بڑا اور بچہ سب استعمال کر سکے، اور ہمدرد پیلو ٹوتھ پیسٹ کے نام سے اسی پودے سے ایک ٹوتھ پیسٹ بنا لیا۔ اس ٹوتھ پیسٹ میں وہ تمام فوائد اور خوبیاں موجود ہیں جو میں نے ابھی مسواک کے ذیل میں بیان کی۔ وہ تمام فائدے مسوڑوں اور دانتوں کو اس ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، اور اس سے اگر صبح اور شام جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اس کو اگر استعمال کرتے رہیں تو دانتوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ دوسری جو دوا جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا اورل ہائیجین میں یا منہ کی صفائی میں، دانتوں کی صفائی میں، وہ ریون چینی ہے۔ ریون چینی بھی سینکڑوں سال سے استعمال ہوتی آئی ہے اور اس کے بھی بہت کچھ فوائد موجود ہیں، اور اس کا بھی جب کیمیاوی تجزیہ کیا گیا ہے تو اس میں سے وہ تمام چیزیں ملی ہیں جو منہ کے امراض یا دانتوں میں کیویٹی پیدا ہونے والی صورتیں یا دانتوں میں پائریا کا پیدا ہو جانے والے جو امکانات ہیں ان سب کا ازالہ کرتی ہیں اور اس کو دور کر سکتی ہیں۔ تو ریون کی خصوصیات یا اس کے فائدوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہمدرد لیبارٹریز نے ریون ٹوتھ پیسٹ کے نام سے ایک اور ٹوتھ پیسٹ بنایا ہے، اور وہ بھی چھوٹے اور بڑے سب بہت اعتماد سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، صبح اور شام سوتے وقت جتنی بھی ضرورت ہو۔ تو اس سے بھی نہ صرف یہ کہ منہ صاف رہتا ہے
دانتوں میں چمک پیدا ہوتی ہے اور جو منہ سے بو آنے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی اس سے رفع ہوتے ہیں۔ ریون ٹوتھ پیسٹ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اگر ٹھنڈا یا گرم جو دانتوں میں لگنے لگتا ہے تو اس کے لیے اگر ریون ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کرایا جائے تو وہ تکلیف بھی اس سے رفع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہزارہ سال سے تجربے میں تو رہیں اور استعمال بھی ہوتی رہیں، مگر یہ ان کا حصول اور ان کا استعمال یہ کیونکہ ذرا مشکل تھا تو اس کو آسان تر کرنے کے لیے ان کو تمام ان کے فوائد کو محفوظ رکھتے ہوئے ٹوتھ پیسٹ کی شکل دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن دانتوں کا جہاں تک ان کی حفاظت کا معاملہ ہے، اس میں غذا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ وہ غذائیں بھی ضرور استعمال کرنی چاہیے جو کہ وائٹامن سی، وائٹامن اے اور کیلشیم، وائٹامن ڈی وغیرہ رکھتی ہیں، اور اس میں تمام ہرے پتوں والی سبزیاں، رسدار پھل، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، ان سب کی اہمیت ہے کہ ان کو بھی برابر استعمال کرتے رہیں تاکہ اندرونی طور پر بھی جو لازمی غذائی اجزاء ہیں وہ دانتوں کو ملتے رہیں اور ان کی مضبوطی کو قائم رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔